بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دوستوں، بھائیوں، بزرگوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں نے سوچا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں ایک ویڈیو بناؤں۔ بہت عرصے سے میں سوچ رہا تھا، لیکن جب میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ان پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ ان کے کپڑوں کے برانڈ کو لے کر، تو میں نے سوچا کہ میں ان کی ذات پر ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں سب دوستوں کو۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں میرے جیسا شخص جو ہے وہ کیا کہے گا؟ اتنا وہ ان کا قد ہے، اتنے قداور مذہبی شخصیت ہیں۔ میں بھی آپ کی طرح ایک بہت بڑا فین ہوں مولانا کا، لیکن اور سچ کہیں تو میری زندگی میں جو تبدیلی آئی اس میں مولانا کا بہت بڑا رول ہے، اور شروع سے ان کے بیان سن کے تو اخلاقیات اور نماز اور دوسروں کے ساتھ معاملات، لین دین، یہ سب چیزیں ہم نے مولانا سے سیکھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں جو اسٹڈی کی ہے، اور اتنے بڑے عالم اس لحاظ سے کہ جن کی اتنی فین فالوئنگ ہو، اتنا پاگل ہوں لوگ ان کے پیچھے۔ سپر سٹارز کو تو ہم دیکھتے تھے، جنید جمشید ایک بہت بڑا عروج ان کا رہا۔ ابھی عاطف اسلم کے پیچھے لوگ بہت پاگل ہیں، ٹھیک ہے، اور نصرت فتح علی صاحب کے پیچھے لوگ بہت پاگل تھے، جو دیوانے تھے ان کے۔ لیکن جتنا عروج اور جتنا فین مولانا طارق جمیل صاحب کا میں نے دیکھا ہے پوری دنیا میں، سوشل میڈیا کے ذریعے، اور جو لوگ آتے ہیں دوسرے ملکوں سے وہ بتاتے ہیں، اور پاکستان میں ایسے ایسے واقعات ہیں۔ میں رائیونڈ میں تھا، تو 2014 کی بات ہے، تو میں وضو کرنے کے لیے باہر نکلا ہوں مسجد سے۔ تو ایک بہت رائیونڈ کا بہت وہ بڑا صحن ہے، پھر اس کے بعد آگے باہر دروازہ ہے، اور اس طرح پھر کچھ گھر ہیں سائڈ پر، پھر اس طرح بہت بڑا مرکز ہے نا، رائیونڈ مرکز کی بات کر۔ میں اچانک دیکھتا ہوں کہ باہر مجمع اکٹھا ہوا ہے، کچھ لوگ درختوں پہ چڑھے ہوئے ہیں باہر، کچھ دیواروں پہ چڑھے ہوئے ہیں مرکز کی، اور رش ہی رش ہے باہر لوگوں کا۔ مرکز میں جو طبقہ ٹھہرا ہوا ہے وہ سارا باہر مجمع آیا ہوا ہے۔ میں پریشان ہو گیا، میں پتہ نہیں کوئی اللہ معاف کرے جھگڑا ہو گیا ہے، یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، یا کوئی حادثہ ہو گیا باہر۔ تو پتہ چلا مولانا طارق جمیل صاحب آئے ہوئے ہیں، کہ گاڑی گزر رہی باہر سے، کو دیکھنے کے لیے مجمع اکٹھا ہوا ہے۔ میں نے تو ایسا پاگل لوگوں کو سپر سٹارز کے پیچھے بھی نہیں دیکھا، جتنے لوگ جنونی مولانا طارق جمیل کو دیکھنے کے لیے۔ رائیونڈ پنڈال میں جب بیان ہوتا ہے، بہت سا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو بٹھانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، صرف مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھنے کے لیے، کی بات سننے کے لیے مجمع۔ میں رائیونڈ اجتماع میں تھا، تو ظہر کا بیان تھا، ظہر کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی غالباً 2014-15 کے اجتماع کی بات ہے شاید۔ تو وہ بیان شروع ہوا جب، تو میں نے دیکھا، ہم لاہور کے حلقے میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے ہماری مسجد کے ساتھی، تو ہم آس پاس اچانک بیان جب شروع ہوا تو آس پاس کچھ ایسے لوگ آگے بیٹھ گئے، مطلب لگ نہیں رہا تھا کہ یہ لوگ اجتماع میں آئے ہوئے ہیں، مطلب ویسے ہی۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اور صرف، یعنی وہ اجتماع پہ نہیں آئے ہوئے تھے، لیکن وہ صرف اور صرف ان کو جب پتہ چلا کہ مولانا طارق جمیل کا بیان ہے، تو وہ صرف وہ بیان سننے آئے اور بیان سن کر چلے گئے۔ تو کیا دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ، کیا کرکٹر، کیا جو ہے وہ اداکار، کیا سنگر، کیا ماڈل، کیا کوئی طبقہ ایسا نہیں جو مولانا کو پسند نہ کرتا ہو۔ اللہ نے ایسا عروج دیا، اور اس وقت موجود جتنے بھی علماء ہیں ان کی اتنی فین فالوئنگ نہیں ہے جتنی مولانا طارق جمیل صاحب کی ہے۔ اس کے پیچھے مولانا کی دعائیں ہیں، ان کا جذبہ ہے کہ وہ اتنا کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ
اللہ کے دین کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا، یہ بھی ایک فیکٹر ہے بہت بڑا۔ تو مولانا تاج المیر صاحب کے برانڈ کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ جی اب انہوں نے برانڈ شروع کر لیا ہے کپڑوں کا۔ مولانا تاج المیر صاحب اگر واضح نہ بھی کرتے یہ بات کہ جی میں یہ برانڈ اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ میں اس سے آنے والی کمائی جو میرا شیئر ہے وہ میں مدرسوں میں دوں گا اور لوگوں کی مدد کروں گا، وہ یہ واضح نہ بھی کرتے تو حلال کاروبار کرنا تو جائز ہے۔ کتنے علماء اکرام ہیں، صرف ایک یہ تو مولانا کیونکہ اتنے مشہور ہیں اور ٹی وی پہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ، اور پھر اس وجہ سے، ورنہ تو کتنے عالم ہیں، ان کا بہت سارے کام ہیں، ان کے کنسٹرکشن کے کام ہیں، ان کے بہت سارے گاڑیوں کی لین دین ہے، دکانیں ہیں، بہت سارے علماء کرام مختلف کام کر رہے ہیں، مختلف کاروبار کر رہے ہیں۔ ادھر لاہور میں کئیوں کو جانتا ہوں۔ تو حلال کام کرنا، تجارت کرنا تو جائز ہے، عالم کیوں نہ کرے تجارت۔ اور مولانا نے اتنی خوبصورت بات کی کہ کیا یہ علماء کرام کے ذمہ صرف یہی رہ گیا ہے کہ وہ لوگوں سے چندے کی ڈیمانڈ کریں اور اس کے ذریعے مدارس چلیں؟ کاروبار کے ذریعے کیوں نہیں چلا سکتے؟ اختلاف، 70 اختلاف ہمیں کسی کی ذات سے بھی ہو سکتا ہے، کسی کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رائے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اثر دیا ہے مولانا کو اور جس طرح لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، ایک لمبی فہرست ہے، لمبی فہرست ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 90s کے اینڈ میں نے فرسٹ ٹائم بیان سنا تھا کیسٹ پہ، میرے بڑے بھائی نے مجھے دیا، تو غالباً یہ 98 99 کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد 2001-2 میں نے دوبارہ مولانا کے بیان سنے کچھ، اب کیسٹس آیا کرتی تھیں، یہ دیکھا نہیں تھا مولانا کو۔ تو میں آپ کو بتاؤں اس وقت میں اتنا کریز تھا نوجوانوں میں بھی خاص طور پہ، کہ پتہ چل جاتا نا کہ مولانا تاج جمیل کا بیان ہو رہا ہے کسی جگہ پر، تو دنیا صرف ان کو دیکھنے ہی پہنچ جاتی تھی، اتنا کریز تھا۔ پھر مولانا کا انداز، اور پھر تو ان کی ایج بھی زیادہ ہو گئی، لیکن اس وقت ارلی 90s کے اگر آپ بیان سنیں، وہ ایسا جذبہ ہے، اور کیونکہ اس وقت جوانی کے بیان تھے، تو یعنی اس کی نسبت کم از کم کچھ جو ان کے ینگ ایج تھی اس سے، پھر اب بیمار بھی ہیں تو فرق آ گیا تھوڑا سا، تو کمال لوگوں کے دلوں پہ اثر ہوا۔ ایسے لوگ جو تبلیغ کو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن اکثر جب ان کے گھر کے آگے سے گزریں تو مولانا کی کیسٹ کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ اور پھر اخلاقیات کے اوپر جیسا درس دیا، اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کے بارے میں اتنی خوبصورت بات مولانا نے کی اپنے بیانات میں، اور مختلف فرقوں میں جو ہم لوگ بڑھ چکے ہیں اور نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں، اس کو ختم کرنے میں مولانا صاحب نے بہت زیادہ زور دیا اپنے بیانات میں۔ تو مولانا طارق جمیل میری نظر میں ایک بہت بڑی شخصیت، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اختلافات ہو سکتے ہیں کسی چیز میں، وہ بھی انسان ہیں اور ان سے کوئی خطا بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ہوئی بھی ہے تو انہوں نے اس کی معافی بھی مانگی ہے اپنے آفیشیلی چینل پہ بھی، ٹی وی پر بھی۔ اگر لوگوں نے ان کو باور کرایا کبھی کہ آپ سے یہ غلطی ہو گئی تو وہ اس کی معافی بھی مانگ لیتے ہیں۔ تو انسان ہیں، کہنے سننے میں بات ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بڑی میں نے دین کا مبلغ پوری دنیا میں پھرا ہو اور ان کے بیانات سن کے لوگوں کے دل بدلے ہوں، ٹھیک ہے، اور اتنی مشہور شخصیت اللہ نے اتنا مشہور کیا، جو عزت ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں، تو اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا وہ بٹھا دی، کہ بیانات میں اثر پیدا کر دیا، ان کی زبان میں اثر پیدا کر دیا، ان کو ایسا حافظہ عطا فرما دیا کہ انہوں نے اتنا کچھ یاد رکھا۔ تو اللہ پاک، میری دعا ہے آپ بھی دعا فرمائیں، مولانا طارق جمیل صاحب کی جان و مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو قائم و دائم رکھے، لمبی عمر عطا فرمائے تاکہ وہ ہمارے سروں پہ سلامت رہیں اور مزید دین کا کام کر سکیں، مزید دین کا کام کر سکیں۔
اور میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ پاک مجھے بھی دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی قبول فرمائے کہ ہم بھی پوری دنیا میں دین کو لے کر پھریں، دعوت و تبلیغ کے کام کو لے کر پھریں، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ اسلام غالب آ جائے، پوری دنیا میں لوگ ایمان اور اعمال والے بن جائیں۔ اس کی کوشش میں ہم اپنا حصہ ڈالیں۔ جزاکم اللہ۔